بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل پیاس کے ساتھ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے جو ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا وہ 177واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ نومبر 1961 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ جو واقعات پاکستان میں نومبر 1961 میں وہ تمام لسٹ کر دیے گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے پیش کرنے والے فیاض مدثر مبین ہیں، اور جنہوں نے اس کو کمپائل کیا ہے اور اس کو ترتیب دی ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نومبر 1961 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی کمرشل سروس کا آغاز ہوا۔ 15 نومبر 1961 کو کراچی سے وزارت قومی تعمیر اور اطلاعات کے سیکریٹری کراچی میں ریڈیو پاکستان کی کمرشل سروس کا افتتاح کیا۔ یہ بڑا ایک مائل سٹون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا۔ ولی تنگی بند کا افتتاح 22 نومبر 1961 کو فیلڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے کوئٹہ کے نزدیک ولی تنگی بند کا افتتاح کیا۔ ولی تنگی کا بند کا شمار دنیا کے بلند ترین بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ بند سطح سمندر سے 8480 فٹ کی اونچائی پہ ہے اور 200 فٹ چوڑا ہے اور 80 فٹ اونچا ہے۔ اس پروجیکٹ کا آغاز 20 ستمبر 1960 کو ہوا تھا، اور محض 14 ماہ کی شب و روز محنت سے یہ بند وجود میں آیا گیا تھا۔ ولی تنگی بند کی تعمیر سے کوئٹہ اور خلاص کی ایک وسیع اراضی سیراب ہو گئی، اور اس علاقے سے پانی کی قلت کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ نومبر 1961 میں بھی اردو ادب کی پہلی کتاب کی تقریب نمائی ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ حصہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ پاکستان میں پہلے کتابوں کی نمائش نہیں ہوتی تھی، تقریب نمائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ پہلی مرتبہ 25 نومبر 1961 کو حیدرآباد کے رٹس ہوٹل میں محسن بھوپالی کے پہلے مجموعہ کلام شکست شب کی اشاعت کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب ادب کی دنیا میں اس اعتبار سے بڑی یادگار تھی کہ یہ تقریب اس کتاب کی رونمائی کی پہلی تقریب تھی۔ اس سے قبل فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام دست صبا کی اشاعت پر ان کے ناشر نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، لیکن وہ محض ایک پریس کانفرنس تھی۔ یہ شکست شب کی تقریب اجرا ایک باضابطہ تقریب تھی جس کے باقاعدہ کارڈ چھاپے گئے تھے، اور مقررین اور مہمان خصوصی نے کتاب اور صاحب کتاب پر گفتگو کی تھی، اور تقریب کے صدر نے اثرانہ کا بھی انتظام کیا تھا۔ 1 نومبر 1961 کو فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کی تعمیر کا آغاز شروع ہوا۔ 4 نومبر 1961 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے کراچی میں اسٹیٹ بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ 6 نومبر 1961 کو پاکستان میں ادارہ خوراک و زراعت انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا نائب صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 7 نومبر 1961 کو بیگم رانا لیاقت علی خان کو اپوا کا یعنی آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کا تاحیات صدر کا عہدہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ 8 نومبر 1961 کو بیرسٹر طفیل علی عبد الرحمن نے پاکستان کے اٹارنی جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ 9 نومبر 1961 کو پاکستان اور جرمنی کے درمیان ثقافتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 10 نومبر 1961 کو جناب طیب حسین کو الجزائر میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 11 نومبر 1961 کو پاکستان کی فوجی عدالت نے بھارتی جاسوس کرنل بھٹاچاریہ کو 8 سال قید و مشقت کی سزا سنا دی۔ 11 نومبر 1961 کو ہی کراچی میں ٹڈیوں کے 25 میل ٹڈی دل نے شہر پر حملہ کیا۔ ٹڈیوں سے 1 کروڑ روپے کی فصلوں اور پھلوں اور سبزیوں کا نقصان پہنچا۔ 13 نومبر 1961 کو پاکستان اور جاپان کے درمیان $2 کروڑ کے قرضے پہ یہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 13 نومبر 1961 کو پاکستان اور جاپان نے دستخط کیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن شروع ہوا۔ 15 نومبر 1961 کو قائد کی مزار کا چبوترا تیار ہو گیا، اور اس کے بعد مزید کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ 16 نومبر 1961 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے الجزائر کے قیدیوں کی سیاسی منصب کو مقام کا لحاظ کرتے ہوئے
اور اس کے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی تھی، جس میں الجزائر کے لوگ پاکستان کے ابھی آج تک جو ہے احسان مند ہیں۔ 17 نومبر 1961 کو جاپان کی وزیر اعظم ہایاتو اوکیڈا کراچی سرکاری دورے پر پہنچ گئے۔ 24 نومبر 1961 کو پاکستان کی مختلف زبانوں کے لیے مشترکہ رسم الخط کے پروجیکٹ کا کام ماہروں کے سپرد کر دیا گیا۔ 28 نومبر 1961 کو بنیادی جمہوریتوں کے تحت مصالحتی عدالتوں کو قائم کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ 30 نومبر کو گورنر مغربی پاکستان نے لاہور میں پولیس کے 100 سالہ جشن کا آغاز کیا۔ اس جشن کے موقع پر پاکستان کے محکمہ ڈاک نے 2 یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیے۔ 15 نومبر 1961 کو ریڈیو پاکستان کی کمرشل سروسز کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ جو واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے نومبر 1961 کے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے۔ یہ واقعات جو ہیں ہر مہینے کے واقعات ریکارڈ کی جاتے ہیں، اکٹھے کی جاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک ایپیسوڈ 1 مہینے کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج جو ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ 177واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ایپیسوڈ نومبر 1961 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔